पाकिस्तानी जंगी तैयारों J-10 की दुनिया भर में धूम मच गई। मोदी का मुंह काला हो गया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म जो 2019 से लेकर अब तक राफेल की गर्दान करता आ रहा था, अब तो उसकी बोलती भी बंद हो गई। पाक फौज की भरपूर बर वक्त जवाबी कार्रवाइयों से भारत की जानिब से भेजे गए इसराइली साख्ता तमाम ड्रोन्स चीती पीती कर दिए गए। फ्रांस के बाद इसराइल ने भी भारत को आंखें दिखा दी। अमरीकी दिफाई माहिरीन और ओहदेदार पाक फज़ाइया के गुन गाने लगे। अमरीकी ओहदेदारों की जानिब से 2 भारतीय तैयारे ज़मीन बोस होने की तस्दीक की गई। भारतीय राफेल और जंगी तैयारों के जनाजे की तस्वीर मंजरेआम पर आ चुकी हैं। मोदी सरकार और गोदी मीडिया को तो जैसे सांप ही सूंघ गया हो। बुज़दिल भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का भरपूर जवाब, भारतीय चेक पोस्टें तबाह कर दी। बुज़दिल भारतीय फौज की जानिब से सफ़ेद झंडे लहरा दिए गए। भारत में बेचैनी और पाकिस्तानियों का मोराल इंतहाई बुलंद हो चुका है। अमरीकी अखबार का बड़ा दावा सामने आ गया। बीबीसी ने तबाह होने वाले भारतीय राफेल तैयारे की वीडियोस तलाश कर ली। पाक भारत फजाई झड़प दुनिया के लिए जंगी सलाहियतों का अंदाजा लगाने का बेहतरीन मौका बन गई। हम कशीदगी नहीं चाहते, ताहम इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर का CNN को इंटरव्यू भारत को बड़ी वार्निंग भी दे दी। इस व्लॉग में इन तमाम तफसीलात पर करने के बाद आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। तो व्यूअर्स, अमरीकी दिफाई माहिरीन और ओहदेदार पाक फज़ाइया के गुन गाने लगे हैं। अमरीकी ओहदेदारों का कहना है कि पाकिस्तान के चीनी साख्ता J-10 तैयारे ने 7 मई को 2 भारतीय तैयारे मार गिराए। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस हवाले से 2 अमरीकी ओहदेदारों ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बात की। अमरीकी ओहदेदारों का कहना था कि मुमकिना तौर पर पाकिस्तान ने चीनी साख्ता J-10 तैयारे से भारतीय लड़ाका तैयारों पर फजा से फजा में मार करने वाले मिसाइल दागे। और एक ओहदेदार ने कहा कि चीनी साख्ता J-10 तैयारे से दागे गए मिसाइलों से 2 तैयारे मार गिराए गए। उन्होंने बताया कि मार गिराए जाने वाले भारतीय तैयारों में से एक फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारा था। दोनों ओहदेदारान का कहना था कि भारत के खिलाफ कार्रवाई में अमरीकी साख्ता F-16 तैयारे इस्तेमाल नहीं किए गए, जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी भारत के खिलाफ कार्रवाई में J-10 तैयारे इस्तेमाल करने की तस्दीक की थी। ताहम उनका कहना था कि भारत के 3 राफेल तैयारे मार गिराने में J-10 तैयारे इस्तेमाल किए गए। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में भारतीय सिक्योरिटी ऑफिशियल ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया था कि 3 तैयारे गिरकर तबाह हुए, लेकिन उनकी वजूहात अभी वाज़ेह नहीं है। जबकि वहां के ऐनी शाहिदीन ने बताया था कि एक तैयारा भारतीय पंजाब में और एक मकबूजा कश्मीर में गिरकर तबाह हुआ। मकबूजा कश्मीर में तबाहशुदा तैयारे के फ्यूल टैंक पर तर्जीह में सामने आया कि यह राफेल या मिराज तैयारा था, लेकिन तैयारे के तबाहशुदा फ्यूल टैंक से यह मालूम नहीं हो सका कि यह टैंक किसी ऐसे तैयारे का था जो दुश्मन की फायरिंग से निशाना बना हो। भारत की जानिब से 7 मई की रात पाकिस्तान पर हमला किया गया था, जिसका पाकिस्तान ने बर वक्त और मौसर जवाब दिया और रात की तारीकी में मिसाइल हमले में शहरियों को निशाना बनाने वाले भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में बरनाला, शकरगढ़ और कोटली सेक्टर में भारतीय ड्रोन और मुतअद्दिद क्वाडकॉप्टर्स को तबाह कर दिया गया था, जबकि LOC पर भी भारतीय इश्तियाल अंगेजी का जवाब दिया गया। भारतीय फौज के इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर और एक बटालियन हेडक्वार्टर समेत मुतअद्दिद पोस्टें तबाह कर दी गईं। पाकिस्तान ने भारत के अब तक भेजे गए तमाम इसराइली साख्ता ड्रोन्स मार गिराए हैं, जिनकी तादाद अब तक 75 बताई जा रही है। मगरबी तजियाकारों और दिफाई सनत के ज़राए का कहना है कि कुछ जदीद हथियारों के बराह रास्त इस्तेमाल की तफसील से जांच पड़ताल की जाएगी, जो मुस्तकबिल के बड़े ताकत के तनाज़े में तैनात किए जा सकते हैं। जबकि बैनुल अक़वामी इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज़ में मिलिट्री एरोस्पेस के सीनियर फेलोड ग्लिस बैरी का कहना है कि चीन, अमरीका और कई यूरोपीय ममालिक में फ़ज़ाई जंगी बरादरियाँ, हिकमत अमली, तकनीक, तरीक़ेकार, कौन सी किट इस्तेमाल की गई, क्या काम किया गया और क्या नहीं, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई जानने की कोशिश करने और हासिल करने में दिलचस्पी लेंगी। जबकि पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पांडू सेक्टर पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर मुआसर और भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए हेडक्वार्टर और चेक पोस्ट को तबाह कर दिया। राय के मुताबिक पांडू सेक्टर में पाकिस्तान ने भारतीय फौज के खिलाफ मुआसर कार्रवाई की और भारत की जारियत पर उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर जवाबी फायरिंग और गोलाबारी की और भारतीय फौज के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया, जबकि भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर नांगाटक को शदीद नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी ज़राए का बताना है कि पहले भी पाक फौज की मौसर कार्रवाई से दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और इससे कबल भी पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई की बदौलत भारतीय फौज को कई चेक पोस्टों पर सफ़ेद झंडा भी लहराना पड़ा और आज की तारीख में भी भारत की जानिब से सीज़ फायर की दरख्वास्त की गई और मुतअद्दिद चेक पोस्टों पर सफ़ेद झंडा लहरा दिया गया। तो दूसरी जानिब लाइन ऑफ कंट्रोल के हाजीपीर सेक्टर में पाकिस्तान ने भारतीय फौज की शर अंगेजी के खिलाफ मुआसर जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया।
اور جھنڈا زیارت پوسٹ کو تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ جھنڈا زیارت پوسٹ کی تباہی سے دشمن کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ادھر امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ بھارت میں بے چینی پیدا ہو گئی ہے اور پاکستان میں لوگوں کا مورال انتہائی بلند ہے۔ پاکستان کی پوری قوم، تمام سیاسی جماعتیں مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہیں، جبکہ پڑوسی ملک بھارت میں ان کی عوام، ان کا میڈیا اور ان کی اپوزیشن حکومت سے سوال کر رہی ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق یہ سمجھنا مشکل ہے کہ پاک بھارت تنازع آگے کیا رخ اختیار کرے گا، لیکن بھارت میں بے چینی پیدا ہو چکی ہے۔ بھارت میں 21 ایئرپورٹس کم سے کم ایک ہفتے کے لیے بند کر دیے گئے، جبکہ بھارت کے کئی شمالی اور مغربی شہروں میں جمعرات کو بجلی بند رہی۔ امریکی اخبار کا بتانا ہے کہ بھارت کے مشرقی ریاست پنجاب کے علاقے گرداسپور میں جمعرات کو مکمل بلیک آؤٹ رہا اور راجستھان میں سرحدی علاقوں کے سکولز بند رہے۔ تو دوسری جانب ماہرین کے حوالے سے امریکی اخبار نے بتایا کہ پاکستان میں لوگوں کا مورال انتہائی بلند ہے۔ پاکستانی فوج کی جوابی کارروائی کو سراہا جا رہا ہے، جبکہ بعض لوگ سڑکوں پر جشن بھی مناتے دکھائی دیے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق پاکستانی شہری چاہتے ہیں کہ بھارت حملے کے سبب انتقامی کارروائی کی جائے، جبکہ برطانوی نشریاتی ادارے نے گر کر تباہ ہونے والے بھارتی لڑاکا طیاروں کی فوٹیج تلاش کر لی، جس میں فرانسیسی رافیل بھی شامل ہے۔ اور بی بی سی ویریفائی نے کہا ہے کہ اس نے 3 ویڈیوز کی تصدیق کی ہے جن میں بظاہر فرانسیسی ساختہ رافیل لڑاکا طیارے کا ملبہ دکھایا گیا۔ یہ وہی طیارہ ہے جو بھارتی فضائیہ استعمال کرتی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے کہا کہ ایک کلپ کے تجزیے سے بی بی سی ویریفائی کو معلوم ہوا کہ یہ بھارتی پنجاب کے شہر بٹنڈا کے قریب ایک کھیت کا ہے، جس میں فوجیوں کو گر کر تباہ ہونے والے طیارے کا ملبہ جمع کرتے ہوئے واضح طور پر دیکھا گیا ہے۔ بی بی سی ویریفائی نے مزید کہا کہ اس نے اسی مقام کے رات کے وقت بنائے گئے 2 مزید کلپس بھی تلاش کیے، جن میں سے ایک میں کھیت سے ملبہ پڑا نظر آ رہا ہے، جبکہ دوسرے کلپ میں آسمان میں ایک پروجیکٹائل کو آگ بگڑتے ہوئے اور پھر کھلے میدان میں آگ لگی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ رسک انٹیلیجنس کمپنی سیبی لائن چلانے والی برطانوی فوج کے سابق افسر جسٹن کرمپ نے بی بی سی ویریفائی کو بتایا کہ ملبہ بظاہر فرانسیسی ساختہ ہوا سے فضا میں مار کرنے والا میزائل ہے، جو میراج 2000 اور رافیل لڑاکا طیاروں دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جبکہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک اور تصویر جس میں طیارے کی دم کا حصہ دکھائی دے رہا ہے، جس پر BS001 اور رافیل کندہ ہے۔ گوگل ریورس امیج سرچ میں تصویر کا کوئی پرانا ورژن نہیں ملا اور پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی فضائی جھڑپ نے دنیا بھر کی توجہ حاصل کر لی اور اسے جدید فضائی ہتھیاروں، پائلٹس کی مہارت اور لڑاکا طیاروں کی کارکردگی کو جانچنے کا ایک بہترین موقع قرار دیا جا رہا ہے۔ چینی ساختہ پاکستانی لڑاکا طیاروں اور فرانسیسی ساختہ رافیل طیاروں کے درمیان ہونے والی اس فضائی جھڑپ کا دنیا بھر کی افواج تجزیہ کریں گی تاکہ مستقبل کی جنگوں میں برتری حاصل کرنے کے لیے قیمتی معلومات حاصل کی جا سکیں۔ اور یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جو بھارتی رافیل طیارہ گرا اس کے شیئرز میں کمی ہوئی اور جس J-10C نے طیارہ گرایا اس کے شیئرز میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ادھر امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے بھارتی جارحیت اور جھوٹے بیانیے کا جنازہ نکال دیا۔ امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے امریکی ٹی وی CNN کو انٹرویو میں کہا کہ پاکستان بھارتی جارحیت کے جواب میں دفاعی اقدامات کر رہا ہے، بھارت کشیدگی بڑھا رہا ہے، پاکستان کو بھارت کے حملوں کا جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ CNN کو دیے گئے انٹرویو میں ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی جارحیت اب کافی عرصے سے جاری ہے، بھارتی جارحیت کا جواب دینے کے لیے حکومت پاکستان پر عوام کا بہت دباؤ ہے۔ کیا بھارت یہ توقع کر رہا تھا کہ ہم قربانی کی بھیڑ کی طرح بیٹھے رہیں گے؟ بھارت کو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا کہ پاکستان پر حملے کا رد عمل نہیں آئے گا، ہم بھرپور جواب دیں گے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے مزید کہا کہ بھارت نے تیسری رات لگاتار حملہ کیا، بھارت نے کرکٹ اسٹیڈیم پر حملہ کیا، کرکٹ اسٹیڈیم میں کیا دہشت گرد ہوتے ہیں؟ امریکہ کے نائب صدر JD وینس نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایسی جنگ میں مداخلت نہیں کرے گا جس سے اس کا کوئی سروکار نہیں۔ امریکی نائب صدر نے مزید کہا کہ بھارت نے حملہ کیا، پاکستان نے جواب دیا، دونوں ممالک کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے، جبکہ پاک بھارت جنگ ایٹمی جنگ نہیں بننی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو بہت نقصان ہوگا اور انہوں نے واضح کہا کہ پاک بھارت تنازع کو جلد حل ہونا چاہیے۔ امریکہ کو پاک بھارت تنازع پر تشویش ہے اور فی الحال ایسا لگ نہیں رہا کہ پاک بھارت جنگ ایٹمی جنگ میں تبدیل ہوگی۔ نائب امریکی صدر نے کہا کہ ہم دونوں ممالک کی جنگ میں مداخلت نہیں کر سکتے، البتہ امریکہ سفارتکاری کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ اور اس سے قبل جمعرات کو وزیراعظم شہباز شریف سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے رابطہ کیا تھا اور وزیراعظم ہاؤس کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ جنوبی ایشیا کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور امریکہ میں خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان اور بھارت دونوں کو کشیدگی کم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ 3 راتیں گزر چکی ہیں، بھارت کی جانب سے بارہا دراندازی کی گئی، پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا اور اب تک
پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے، 75 ڈرونز مار گرائے، LOC پر ان کی چیک پوسٹیں تباہ کر دیں۔ بھارت کو ہر فورم پر ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو ویورز، دونوں محاذوں پر بھارت کو شکست ہو چکی ہے۔ جنگی محاذ کی بات کریں تو پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے، پاکستان نے بھارت کے 75 اسرائیل ساختہ ڈرون مار گرائے، پاکستان نے LOC پر بھارت کی چیک پوسٹوں کو تباہ کیا، ان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کیا، ان کے بٹالین ہیڈ کوارٹر تباہ کیے، اور بھارت نے جب پسپائی ہوئی، ان کے فوجی بھاگنے پر مجبور ہوئے، بھارت نے سفید جھنڈا لہرایا اور پاکستان سے درخواست کی کہ اب جنگ بندی کی جائے، ہم ہار چکے۔ ساتھ ہی ساتھ جو 5 طیارے مار گرائے ان میں 3 رافیل تھے، یہ وہ 3 فرانسیسی طیارے تھے جن پر بھارت کو بہت ناز تھا، اور جیسے ہی وہ طیارے گرے تو فوراً ہی رافیل طیاروں کے شیئرز میں 6% تک کمی آئی۔ تو دوسری جانب J-10 طیارے، پاکستان کے طیارے جنہوں نے فضا میں اڑ کے رافیل طیارے کو تباہ و برباد کیا، ان کے شیئرز میں اضافہ ہوا اور پاکستانی فضائیہ کی دنیا بھر میں دھوم مچ چکی ہے، اور دنیا کے سلیبس میں بطور اب اسے ڈسکس کیا جائے گا، پڑھایا جائے گا پاکستانی فضائیہ کے بارے میں، پاکستانی طیاروں کے بارے میں۔ یہ جنگی محاذ جو کہ پاکستان جیت چکا۔ بات کریں سفارتی محاذ کی تو اس پر بھی بھارت کو پسپائی کا سامنا ہے۔ بھارت جن دوست ممالک پر ریلائی کر رہا تھا ان کی جانب سے واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ بھارت کا اپنا معاملہ ہے، ہم بیک پہ نہیں کھڑے۔ جبکہ پاکستان کے دوستوں کی بات کی جائے تو چائنا ہو، ترکی ہو، سعودیہ ہو یا دیگر دوست ممالک پاکستان کی بیک پہ کھڑے ہیں۔ تو سفارتی لحاظ سے پاکستان نے اپنا موقف پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے۔ سفارتی لحاظ سے پاکستان کامیاب ہو چکا ہے۔ دنیا پاکستان کے مواقف کی تائید کر رہی ہے، اور دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ بھارت نے شروع کیا، پاکستان نے اپنا دفاع کیا ہے، اور دفاع میں بھارت کو ایسی چوٹ دی ہے کہ بھارت صدیوں تک یاد رکھے گا۔ تو ویورز، آپ پاک بھارت حالیہ کشیدگی کی تازہ ترین اپڈیٹس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ فی الوقت مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔